جاوید چوہدری صاحب، خطاب سے پہلے، خطاب کے بعد، یا چلے خطاب کے بعد آپ کیا سمجھے ہیں کہ جو اس کی یہ 2-3 لائنیں ہیں کہ ابھی وہ تو بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ تو ختم کرنے کا کوئی اس کا چانس نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں مزید حملے کروں گا، 2 سے 3 ہفتے لگیں گے. ابھی 2 سے 3 ہفتے وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، وہ 4 سے 5 سے 6 7 8 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے اتنے زوردار حملے ہوں گے کہ سٹوریج. تو کیا ذہن میں چل رہا ہے؟ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے سر اس خطاب کے بعد ٹرمپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ سر ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو فوری طور پہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر وہ جنگ ختم کرنا چاہ رہا ہوتا تو 11 بحری بیڑے ہیں امریکہ کے، ان میں سے 7 جو ہیں اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، اور وہ تیزی سے وہاں پہ فوج موبلائز کر رہا ہے. آج بھی اس کے جو فوجی دستے ہیں وہ امریکہ سے یو ای کے میں پہنچے ہیں اور ایئرپورٹس کے اوپر اترے ہیں، اور آ کے انہوں نے یو ای کے اندر جو امریکن کمپنیز ہیں ان کو اپنی حصار میں لے لیا ہے. تو اگر اسے جنگ بند کرنی ہوتی تو پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر اتنی زیادہ موبلائزیشن نہ ہو رہی ہوتی. ساؤتھ کوریا سے یہاں پہ ان کے سیلز نہ آ رہے ہوتے. پھر ان کا جارج بش جو ایک ان کا جنگی بیڑا ہے 4000 سولجرز کو لے کے، وہ یہاں پہ نہ پہنچ رہا ہوتا. پھر ان کی ایئر بارن جو یونٹس ہیں، جو ریجمنٹس ہیں، وہ یہاں پہ نہ آ رہی ہوتی. تو جس قدر اس نے موبلائزیشن آرمی کی یہاں پہ کی ہوئی ہے، وہ صاف ظاہر تھی کہ اس نے جنگ بند کرنے کے لیے نہیں کی، جس کے اندر آپ نے خود بتایا کہ $2 بلین اس کا روز لگتے ہیں. اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، پھر اس کے بعد رائٹرز کی رپورٹ ہے کہ کتنی، اور یہ بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ ہوئی ہے. پھر برطانیہ کی کچھ یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ کتنے پیسے روز ان کے خرچ ہو رہے ہیں. تو جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ سرمایہ وہ خرچ کر رہا ہے، پھر اربوں سے پیسے مانگ رہا ہے، پھر $200 بلین اس نے کانگریس سے طلب کر رکھے ہیں، پھر وہ اپنے انٹرنلی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ لڑائی کر رہا ہے اس جنگ کے لیے. تو جنگ ختم کرنے کے لیے تو اس نے نہیں کیا تھا. یہ ڈائلاگ جو تھا ٹائم لینے کے لیے تھا، یا تھوڑا سا ایران کو مجبور کرنے کے لیے تھا، یا پھر ایک موقع تھا پیس کا جو میرا خیال ضائع ہو گیا. اور اس کے اندر ایران کا زیادہ قصور ہے، کیونکہ ایران صرف ایک مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی دے. اب پوری دنیا کے اندر کون ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی دے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی ڈونلڈ ٹرمپ خود نہیں دے سکتا. تو جس شخص کی خود گارنٹی خود نہ دے سکتا ہو تو اس کی کون گارنٹی دے گا؟ میرا خیال ہے یہ ایک بلا وجہ ضد تھی. اس کے بجائے ایران کو اس سے ذرا تھوڑا سا کم تر پہ آ کے ڈائلاگ کرنا چاہیے تھا. اب اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں سر کہ یہ صرف ایران کا یا عربوں کا ڈیزاسٹر نہیں ہے. اس میں اگر سب سے زیادہ وکٹم ہوگا تو پاکستان ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا بارڈر ہے، اس کے اوپر ایران ہے، وہاں پہ جو بھی خلا پیدا ہوگا یا گڑبڑ ہوگی الٹیمیٹلی پاکستان کے اوپر آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے 60 سے 70 لاکھ لوگ مڈل ایسٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. ایران اگر وہاں پہ اٹیک کرے گا تو جو وہاں پہ ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے، اس سے ہماری $38 بلین مڈل ایسٹ سے آتا ہے پاکستان میں، لوگ وہاں سے واپس آئیں گے. جی سب سے زیادہ سر ایکسپورٹ سے زیادہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں نا، اس سے 20% یا 30%، 13% اضافہ جو ہے وہ وہاں سے ہماری ریمیٹنس آ رہی ہے. تو ہمارا جو میجر سورس آف انکم ہے وہ عرب ملکوں کے اندر جو ہمارے ورکرز ہیں وہ ہیں. تو وہ اگر فرض کر لیں کہ وہ نہیں بھی اوپر کچھ ہوتا تو وہ لوگ بے روزگار تو لازمی ہوں گے. اب اگر بے روزگار ہوں گے ہماری ریمیٹنس کم ہوگی. اور اگر ہم عربوں کے ساتھ اگر ہم کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ اگر یہ 2 آپشن دیے جاتے ہیں ہمیں کہ جی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ہمارے پاس آپشن عربوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم وہاں ان کے ساتھ نہیں کندھے سے کندھا جوڑتے تو وہ ہمارے جو 60-70 لاکھ بندہ ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے. ہم نے تو ان سے، اور اگر یہ جنگ ویسے بھی ختم ہو جائے سر، ویسے بھی اگر جنگ ختم ہو جائے تو اس جنگ کے اندر یو ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. تو وہاں سے بہت کچھ اس جنگ کے بعد ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے نا، اس کے اندر پاکستان بہت زیادہ وکٹم ہوگا. ہمارا جو امپورٹس ہے اس میں سے تقریباً 40% امپورٹ جو ہے وہ آئل ریلیٹڈ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی جو ہے جب تک باہر سے نہیں آئے گی ہم اپنا ملک نہیں چلا سکتے. ہماری ہر چیز جو ہے انرجی کے اوپر چل رہی ہے. ایون بجلی جو ہے اس کا بھی 60% جو ہے وہ باہر سے فرنس آئل آتا ہے یا گیس آتی ہے، تو اس سے پھر ہمارے کارخانے چلتے ہیں. تو اگر یہ جنگ لنگر آن کر جاتی ہے یا اگلے مہینے میں اگر یہ چلی جاتی ہے تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی، پرائس ہائکس بہت زیادہ ہوں گی، اسٹاک ایکسچینج ہماری ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے، باہر سے ریمیٹنس کم ہو گئی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں اب، کیونکہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. تو پاکستان بہت بڑا وکٹم ہوگا اس کا. تو بہرحال اس صورتحال میں سوائے دعا کے اور اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایران کو تباہ کیے بغیر واپس جائے گا. چوہدری صاحب، اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کا بھی تو بہت بڑا رول ہے نا. اگر اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے
जंग होती भी रहे तो हमारे मसले हल कुछ कम तो हो सकते नहीं, हैं। आज तो ऐलान कर दिया सर खोलने का। सर ईरान ने आज आबनाए हुर्मस खोलने का ऐलान कर दिया है। उसने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि अमेरिकन और इसराइल इनके अलावा कोई मुल्क भी वहां से अपना जहाज गुजार सकता है। तो उसने तो आज अनाउंस किया है। तो फिर नहीं तो वो फिर इसलिए है कि चौधरी यूरोप साहब जो है इस अगर वक्त ये सारे अनाउंस हो डिस्टेंस गया, बेशक शबीर नजर से नहीं गुजरा, ये अच्छी बात आपने बता दिया, अगर ये अनाउंस हो गया तो फिर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस तो नहीं ना उस तरह हो सकता। हमारी गैस भी आ रही होगी, वहां से ऑयल भी आ रहा होगा। नहीं सर, प्राइस ज्यादा ना सर, प्राइस ज्यादा ना। अगर आ भी रहा है तो प्राइस इतनी ज्यादा होगी, डबल प्राइस तो इस वक्त हो गई हुई है। हाँ, और ये है। अगर ये उससे ज्यादा हो जाती है, $200 तक चला जाता है, तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सर, बात इस ठीक है। प्राइस में भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर ये सकता। ये बात सही है ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ नहीं, सिर्फ कमरान हमारी साहब गाड़ियां एक नहीं जुमला चल में रही सर ऐड करना पेट्रोल चाह पे। रहा था। राइट।